یہ ہے آج کا موضوع، اور دی ایوولوشن آف کورڈیسیپس، یہ اس کا ایک کامن نام ہے اس فنگس کا، جس کو زومبی فنگس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ چونٹیوں کو اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کو ایک قسم کا زومبی بنا دیتا ہے کورڈیسیپس کا ارتقاء۔ تو ادھر امریکہ میں ایک HBO پہ سیریز آئی تھی کچھ سال پہلے، وہ اس کا نام تھا دا لاسٹ آف اس، اور وہ ایک ویڈیو گیم پہ بیس تھی، اور اس کا آئیڈیا سائنس فکشن کا یہی تھا کہ جو یہ کورڈیسیپس فنگس ہے، یہ بجائے کیڑے مکوڑوں کو انفیکٹ کرنے کے، یہ انسانوں کو ایوالو کر کے انسانوں کو انفیکٹ کرنے لگتا ہے، اور بہت پاپولر سیریز تھی یہ، اور بیسکلی یہ فنگس انفیکٹ کر کے لوگوں کو زومبیز بنا دیتا ہے۔ تو بیسکلی دس سائنس فکشن واز اباؤٹ زومبیز۔ تو یہ پاپولر میڈیا میں بھی اس فنگس کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حقیقت میں جو یہ زومبیز بناتا ہے، کیسے بناتا ہے۔ تو یہ ایک چونٹیوں میں ڈسکور کیا گیا تھا، اور یہ الفریڈ رسل والیس نے پہلی جو ایک ارتقاء کے ون آف دا فاؤنڈرز آف دا ایوولوشن موومنٹ، چارلز ڈارون کے ساتھ تھے، انہوں نے پہلی بار یہ ڈسکرائب کیا تھا کہ ایک ایسا فنگس جو چونٹیوں کو کا بیہیویئر مینیپولیٹ کرتا ہے اور ان کو انفیکٹ کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ فنگس کا جو سپورز ہوتے ہیں، یہ اس کو لگ جاتے ہیں اس کے جسم پر، اور وہ اس کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو رویہ اس کو چینج کر کے اس کو ایسی چیزیں کرواتے ہیں جس سے زیادہ دوسری چونٹیوں کو انفیکشن لگ سکے۔ تو ایک بہت ہی یہ دلچسپ کیس ہے، جس میں ایک لوور آرگنزم، آپ سمجھ سکتے ہیں فنگس جو ہے وہ ایک ہائر آرگنزم کو کہ چونٹیوں کو انفیکٹ کر کے ان کو اس طرح کا ان کا بیہیویئر ماڈیفائی کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ تو کورڈیسیپس کیا ہے، یہ میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے، یہ مکڑی کو انفیکٹ کیا ہوا ہے کورڈیسیپس نے، اور اس میں سے مشروم اس کے اگ رہے ہیں مکڑی میں سے۔ یہ باقی جانوروں کو بھی انفیکٹ کرتا ہے، باقی آرتھروپوڈز یا مکڑیاں یا حشرات جو ہیں ان کو بھی انفیکٹ کرتا ہے، لیکن ہر آرگنزم میں یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن نہیں ہوتی جس کو زومبی ہم کہہ رہے ہیں۔ زومبی کے آپ کو کوئی اور آرگنزم آپ کا بیہیویئر کنٹرول کرتا ہے۔ کورڈیسیپ ایک گروپ آف فنگس ہے جو آرتھروپوڈز کو انفیکٹ کرتا ہے، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اور اسپائڈرز کو الگ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں، حشرات کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو سب کو یہ ان کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اسپیشیز کے ساتھ ایوالو کر کر ان کو انفیکٹ آج کل کرتا ہے۔ 400 سے زیادہ اس کی انواع ہیں، اور اس کو زومبی اینٹ فنگس کی طرح سے بھی جانا جاتا ہے، اور اصل میں اس کا نام جو ہے ٹیکنیکل نام جو ہے اس کا ہے اوفیو کورڈیسیپس یونیلیٹرلس سینسولاٹو which specifically infects ants، اور ants جو ہیں جو چونٹیاں کی اسپیشیز کو انفیکٹ کرتا ہے، اس کی بھی اسپیسیفک اسپیسیز ہے کیمپونوٹس لیونارڈی۔ تو اس کی بات کریں گے ہم، اور جب ہم کورڈیسیپس کہیں گے تو ہمارا مطلب ہوگا کہ یہ اوفیو کورڈیسیپس یونیلیٹرلس جو فنگس ہے، اور بہت سے کورڈیسیپس فنگس بھی ہوتے ہیں، ان میں مشرومز بھی، کھانے والے مشرومز بھی ہوتے ہیں ان میں سے۔ تو یہ اسپیسیفکلی ایک اسپیسیز ہے جو چونٹیوں کو، یہ خاص چونٹیوں کو انفیکٹ کرتی ہے۔ تو چلنے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے اس کا ارتقاء ہوا۔ بہت کوئی یہ 50 ملین ایئرز کے قریب پہلے اس کا ارتقاء ہوا ہے سمجھا جاتا ہے، اور جیسے جیسے سوشل انسیکٹس ایوالو ہوئے ہیں جو ایک کالونیز میں رہتے ہیں، جیسے چونٹیاں ہیں اور ٹرمائٹس ہیں، یہ بڑی ان کی آرگنائزڈ قسم کی، منظم قسم کی کالونیز ہوتی ہیں،
اور ان کی سوشل ڈیفینسز بھی ہوتی ہیں یا سوشل امیونٹی بھی ہوتی ہے. مطلب میں آپ کو دکھاؤں گی اسپیسیفکلی ایگزامپل کیا یہ چونٹیاں کرتی ہیں. اور دوسرے کیڑے مکوڑے جب کوئی ان کی کالونی ممبر انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ یا نکال دیتی ہیں یا مار دیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ فنگس بھی اپنی اسٹریٹجیز اڈیپٹ کرتا رہا ہے. اور اوور 50 ملین ایئرز اور 100 ملین ایئرز اور سو وہ اب یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن ایوالو کر گئی ہے کہ وہ اب چونٹیوں کے برین کو کنٹرول کرنے لگ گیا ہے تاکہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ چونٹیوں کو انفیکٹ کر سکے. اور نئے پیپرز جو ہیں مولیکولر فائلوجینیٹکس میں جہاں جینیٹکس انفارمیشن سیکوینسنگ کو استعمال کیا جاتا ہے تو مولیکولر کلاک میتھڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی 100 ملین سال پہلے دونوں ایوالو ہوئے. سوشل بیہیویئر ان انسیکٹس جیسے چونٹیوں کی کالونیز بنانا اور جو ہے کام کو ڈیوائڈ کرنا, مختلف جو ہیں ان کی کاسٹ ہیں وہ بھی اس زمانے میں ڈیولپ ہوا ہے. اور فنگس ساتھ ساتھ ایوالو کرتا گیا ہے. جو ان کا پیراسائٹ تھا پہلے وہ ایسی جنرل پیراسائٹ ہوتا تھا, بیہیویئر نہیں کنٹرول کرتا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی کالونی ایوالو ہو گئی تو اس کا بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی جو کوالٹی ہے فنگس کی وہ بھی ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ٹو ڈیفیٹ دا کالونی امیونٹی. تو کیونکہ چونٹیاں بہت کیئرفل تھیں اور بیمار چونٹیوں کو مار دیتی تھیں تو اس نے کیا اس کا بیہیویئر, اس کا برین کنٹرول کرنا شروع کر دیا فنگس نے. Sociality, ideal environment for a pathogen that could bypass colony defenses by manipulating individuals. تو یہ صرف اس وجہ سے ایوالو ہوا ہے تاکہ اس کو ڈیفیٹ کر سکے, نہیں تو پہلے آسانی سے وہ انفیکٹ کرتا تھا فنگس جو تھا چونٹیوں کو اور باقی کیڑوں کو. تو یہ خالی اسپیشلائزیشن سوشل insects میں کیوں ہیں؟ in ant societies infected individuals are usually removed or killed by nest mates. یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا اس ٹاپک کو ریسرچ کرنے سے پہلے کہ چونٹیاں اتنی ہوشیار ہیں کہ جو اگر ان میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جاتی تو باہر لے جا کے آپ کو مار ڈالتی ہیں, آپ کو نکال دیتی ہیں کالونی سے. A fungus that kills ants outside the nest has a big advantage. اور جو اگر آپ ان کا پیراسائٹ ہے جو ان کو چونٹیوں کو باہر مارے گا وہ اس کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, وہ آسانی سے انفیکٹ کر سکے گا اور اس کو جو چونٹیوں کی جو کالونی ہے اس کو مارے گی نہیں. وہ اوپر سے اٹیک کرتا ہے اور باہر سے اٹیک کرتا ہے, کالونی کے اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کالونی ڈیفینسز ہوتی ہیں. hence the fungus evolved to alter ant behavior, کہ وہ چونٹیوں کا جو بیہیویئر جو ہے برین کو کنٹرول کرنے لگا ہے تاکہ وہ کالونی کی ڈیفینسز کو ڈیفیٹ کر سکے. تو کیا ہوتا ہے جب چونٹی کا بیہیویئر کیسے ماڈیفائی کرتا ہے, وہ اٹ میکس دا اینٹ گو آؤٹ سائڈ دا کالونی, کہ کالونی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے چونٹی اور ایک خاص طریقے سے بیہیو کرتی ہے. اس سے کچھ رینڈم اس کی واکنگ ہوتی ہے, ایک اونچی جگہ پہ چڑھ جاتی ہے اور جو پتا جو ہوتا ہے اس کی نیچے والی سرفیس پہ اٹ بائٹس ڈاؤن, تو لاک اس کا جو لاک ہو جاتا ہے, اس کا جبڑا جو ہوتا ہے وہ لاک ہو جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے چونٹی. اور اس کے سر میں سے ایک سپورز کا تھیلا نکلتا ہے جو مشروم کہہ سکتے ہیں اس کو, اور وہ ایک خاص ٹائم پہ خاص ہیومیڈیٹی میں اور جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے جب یہ چونٹی جا کے کاٹتی ہے اور پھر بعد میں سپور کا وہ تھیلا نکلتا ہے اور it disperses the spores all over the ground. جہاں سے چونٹیاں سے گزر رہی ہیں ان کے اوپر سے ان کو سپورز لگاتا ہے, پھیلاتا ہے تاکہ ان پہ جا کے چپک جائیں اور پھر اس کا لائف سائیکل کنٹینیو ہو اور دوسری اینٹس انفیکٹ ہو جائیں. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. کئی لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سے کیمیکل جو ہیں وہ بیہیویئر کو ماڈیفائی کرتے ہیں. کچھ اور انسیکٹس میں جو اس قسم کے دوسرے فنگس ہیں جو کنورجنٹ ایوولوشن سے ایوالو ہوئے ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ کچھ ہارمونز جو اینٹس کو نہیں اور دوسرے کیڑوں کو زیادہ ایڈونچرس بناتی ہے, جیسے ایک جوونائل ہارمون ہوتا ہے انسیکٹس میں, اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک قسم کی جب ان کو زیادہ ایڈونچرس بنا کے ان کو کالونی سے باہر بھیج دیتا ہے فنگس جو ہے. تو ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اینٹس میں, بہت سے کیمیکلز انہوں نے ملے ہیں جو اس کو سگنلنگ کر رہے ہیں اور اینٹس کے بیہیویئر کو چینج کر رہے ہیں. میکنزم کیا ہے؟
ایک جب ریسرچ کی ہے تو انہوں نے مائکروسکوپ کے نیچے بھی دکھایا ہے کہ سپورز جو ہیں زیادہ تر اس کے جو مینڈیبل یا اس کے جبڑے میں پائے گئے ہیں، کہ وہ جبڑے کے مسلس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، اور اٹ میکس دی اینٹ بائٹ ڈاؤن آن دا اسٹیم، جو پتے کا جو بیچ میں سے اس کی جو رگ ہوتی ہے اس کو بائٹ ڈاؤن کرتا ہے، اور ادھر پھر اس کی جو ہوتا ہے لاک ہو جاتا ہے، اس کا مسل اتنا ڈیگریڈ ہو جائے کہ وہ پھر اپنا یہ جو جبڑا ہے کھول نہیں سکتی آنٹ، اور وہی ادھر ہی مر جاتی ہے بیچاری۔ برین کو کنٹرول زیادہ تر جو سپورٹس ہیں وہ برین کے اندر نہیں جاتے، وہ کیمیکل طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب جب اس کو اینٹ کو کاٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مسل کے بیچ میں سارے وہ مسل کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، بیچ میں سپورز ہیں، اور بائٹنگ بیہیویئر کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تاکہ جبڑا ایک دفعہ جب لاک ہو جاتا ہے اس میں پتے کی جو سینٹرل وین ہوتی ہے، پھر وہ بیچاری کھول نہیں سکتی اپنا منہ۔ تو کیمیکل مینیپولیشن آف دا نروس سسٹم، بہت سی اسٹڈیز کی گئی ہیں، ٹرانسکرپٹومکس، جہاں جو ایکسپریسڈ جینز ہوتی ہیں، جو پروٹینز جو بن رہی ہوتی ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو پتہ چلا ہے کہ کافی جو کیمیکلز اس میں بن رہے ہیں وہ ڈوپامین، سیروٹونن، آکٹوپامین پاتھ ویز کو افیکٹ کر رہے ہیں، جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے کیمیکل مین سے اس کو بیہیویئر کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، باہر سے پروڈیوس ہو رہے ہیں اور برین کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی میٹابولائٹس یا اسمال مالیکولز ملے ہیں جو اس کے سرکیڈین ردم، جو آپ کو پتہ ہے ہر جانور کو پتہ ہوتا ہے کہ دن کا ٹائم کیا ہے، کہ دوپہر کب ہے، شام کب ہے، اس پیتھ ویز کو افیکٹ ہو رہا ہے، یہ فنگس کر رہا ہے، کیونکہ این دوپہر جب کہ 12 بجے یا سورج جب بالکل اوپر ہوتا ہے، جب جو چونٹی ہے وہ جا کے ان کو پتہ چلا ہے، ان کو چونٹیوں کو فالو کیا ہے، اور ایک پیپر ہے اس میں بتایا ہے کہ چونٹی کو فالو کرتے ہیں، کہ جو انفیکٹڈ چونٹی ہے این 12 بجے جا کے وہ چونٹی کاٹتی ہے پتے کو اور ادھر پھنس جاتی ہے، تاکہ خاص ٹائم پہ خاص ہیومیڈیٹی پہ جو سپورز ہیں ریلیز ہو سکیں۔ یہ سب ایوولوشن سے آپٹیمائز ہوا ہوا ہے، اور تو اس کے سرکیڈین سسٹم کو بھی کنٹرول کرا جا رہا ہے، اور اس کا جو مینڈیبلز ہوتا ہے یا جبڑا جو ہوتا ہے بیچاری چونٹی کا، وہ لاک ہو جاتا ہے، اس میں ڈکے نیکروسس ہو جاتا ہے اور وہ ادھر پھنس جاتی چونٹی، مسل سارے فائبرز جو ہوتے ہیں وہ ڈکیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسل ہائی جیک کر کے جو فنگس ہے اس کو ایک پپٹ ماسٹر کی طرح کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ مسل فائبرز کو انویڈ کیا ہوا ہے، اور ٹائمنگ بہت اسپیسیفک ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ بالکل جب سورج اوپر ہوتا ہے تو جب یہ جا کے ایکشن کرتی ہے، انہوں نے بہت سی چونٹیوں کو اینالائز کیا اور پتہ چلا کہ 98% جو ہے این جب وہ سورج اوپر ہوتا ہے، سولر نون کا کہتے ہیں اس کو، اس پہ وہ جا کے یہ حرکت کرتی ہے یا لاک کرتی ہے اپنے جاز کو پتے پہ، اور پتے کے نیچے سائڈ پہ ایک خاص نارتھ فیسنگ، تو خاص چیز فنگس اس کو بہت اسپیسیفکلی کنٹرول کر رہا ہے چونٹی کو، پتہ نہیں کیسے، ابھی ایگزیکٹلی میکنزم نہیں پتا۔ آفٹر ڈیتھ اسپور ڈسپرسل اینڈ لائف سائیکل کمپلیشن ہوتا ہے اس کا، جب اسپورز اس کے پھیل جاتے ہیں تو ختم ہو گیا لائف سائیکل، پھر دوسری اینٹس کو انفیکٹ کر کے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ونس دا اینٹ ڈائز ان اے فکسڈ پوزیشن almost exactly 25 centimeters above the ground، ایک خاص ہائٹ پہ جاتی ہے، وہ اونچی نہیں جاتی 25 سینٹی میٹر سے، 25 سینٹی میٹر سے نیچے نہیں جاتی، ایک خاص ہائٹ پہ جاتی ہے جہاں سے آپٹیمل ڈسپرژن ہوگی اس کی سپورز کی، اور پتے کی انڈر سائڈ پہ جا کے وہ لاک کر کے ایگزیکٹلی خاص ٹائم پہ جا کے یہ ہوتا ہے۔ ایک دو ہفتے میں اس کا وہ جو ہوتا ہے ادھر اینٹس کا جو سپورز ہوتے ہیں وہ میچور ہو جاتا ہے اور پھر پھیل جاتا ہے۔ Spores fall directly onto the forest floor where foraging ants are likely to pass، جہاں چونٹیاں گزر رہی ہیں ادھر سے بیچاریوں کو اور انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اس کا آؤٹ لائن ہے یا سمری ہے کہ ہوسٹ اسپیسیفسٹی، خاص انواع جو ہیں وہ خاص چونٹیوں کو یا کیڑوں کو انفیکٹ کرتی ہیں، بہت اسپیسیفک ہے، ساتھ ساتھ ایوالو ہوا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک دم وہ اسپیشیز چینج کر سکتی ہیں، وہ بہت ہی اسپیسیفک
اس کو انویڈ کرنے کے لیے خاص اسپیسیز کو بنی ہوئی ہیں. جیسے ہو سکتا ہے ان کے جو ایکسوسکیلیٹن کو ڈیزالو کر کے یا ان کے ریسیپٹر پروٹینز چاہیے وہ خاص اس سے میچ کرتی بھی ایوالو ہوئی ہوئی ہیں فنگس کی بھی. انفیکشن راؤٹ ہے ایکسوسکیلیٹن، جو ان کا اوپر ڈھانچہ ہوتا ہے، جو سخت ان کی جو سرفیس ہوتی ہے اس سے پھر سوراخ کر کے اندر چلی جاتے ہیں، اور وہ ہیمولمف جو ان کا خون ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہیں اور پھر ساری باڈی کو انفیکٹ ہو جاتی ہے. ٹارگیٹ ٹیشو جو ہے جو زیادہ تر انفیکٹ ہوتا ہے وہ مسلز ہوتا ہے. بیہیویئر مینیپولیشن جو ہے اس کی وہ خاص ٹائمنگ جو ہوتی ہے اس کے جیسے اس کو پتہ ہوتا ہے دن کا کیا ٹائم ہے اس کو مینیپولیٹ کرتی ہے، اس کے مسلس کو مینیپولیٹ کرتی ہے، اور جہاں وہ جاتی ہے جیو ٹیکسس کہتے ہیں، جیسے اس کی نیچرل موومنٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈوپامین، سیروٹونن اور یہ سارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان میں ڈفرنس پتہ چلا ہے جب اس کو میجر کیا ہے ان چیزوں کو، انفیکٹڈ ورسز نان انفیکٹڈ اینٹس کو. اور یہ بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیوں ایوالو ہوا ایسا فنگس. یہ سوشل امیونٹی جو ہوتی ہے اینٹس کی، جو انفیکٹڈ جانوروں کو مار دیتی ہیں اور اپنی اینٹ کالونی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ بیہیویئر مینیپولیشن یا فنگس ایوالو ہوا ہے جو اس کو یوز کرتا ہے. میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ زومبی ایک وائرس جو انسانوں میں ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا جا سکتا، جیسے ریبیز ہے. ریبیز ایک دفعہ آپ کو ہو گئی تو وہ بھی بیہیویئر کو کچھ ماڈیفائی کرتا ہے کہ پانی سے لوگ ڈرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کاٹتے ہیں. اسی طرح وائرس ایک طرح سے ایک لوور آرگنزم آپ کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کر رہا ہے. اسی طرح ادھر بھی یہی ہو رہا ہے اس قسم کی چیز، تاکہ جو پیراسائٹ ہے وہ پھیل سکے زیادہ سے زیادہ. آپٹیمل ڈیتھ لوکیشن فار سپور ریلیز یہ بھی ایوالو ہوا ہے، کیونکہ جو فنگس نہیں کر سکتے تھے یہ اس قسم کی چیزیں وہ نہیں سروائیو کیے، اور جن کو بائی چانس they got better and better at using the ants وہ ابھی تک پائے جاتے ہیں 100 million years later. تو اس کا مین ڈرائیور جو تھا وہ سوشل امیونٹی تھی. is a collective defense mechanism used by social groups like insect colonies to protect themselves from parasites and pathogens. Behavior manipulation by cordyceps evolved to counter the social immunity. میں اب آپ کو بڑے ہی امیزنگ ایگزامپل دکھاؤں گی چونٹیوں کیسے اپنی کالونی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. مجھے یہ ان بارے میں نہیں پتا تھا. یہ ایک ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہے، میننگ کہ the fungus' genes express their phenotype through the host behavior. اس کو ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کہتے ہیں کہ یہ جو فنگس ہے وہ بیہیویئر ماڈیفائی کر رہا ہے، اور یہ ویری اسپیسیفک ٹو دا فنگس. ہوسٹ پیتھوجن کو ایوولوشن، یہ ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ہیں چیزیں. اور ایکولوجیکل اسپیشلائزیشن یہ بہت ہی اسپیسیز اسپیسیفک ہے، اور ایک دوسرے کو دے ہیلپ ایچ ادر ایوالو. دا ہوسٹ اینڈ دا اسپیسیز آر بوتھ ایوالونگ، ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے. اس کو ایک طرح سے ریڈ کوئین ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں کہ کانسٹنٹلی نیچر میں ایوولوشن میں دو، ایک ہوسٹ اور پیراسائٹ کا کانسٹنٹلی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، اور اٹس اے ڈرائیونگ فورس فار بوتھ اسپیشیز. تو یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے طب النمل، یا چونٹیوں کی ڈاکٹری. جیسے طب النبی ہوتا ہے کہ یہ چونٹیاں اب پتہ چلا ہے کہ ایک دوسرے کا علاج بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے پہ سرجری بھی کرتی ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک آرٹیکل دکھایا ہوا ہے، اس میں وونڈ ڈیپینڈنٹ لیگ ایمپوٹیشن ٹو کامبیٹ انفیکشن ان اینٹ سوسائٹی. تو یہ سوشل امیونٹی کا ایگزامپل ہے. یہ پیپر آیا تھا، کب آیا؟ یہ 2024 میں ہے، جولائی میں آیا ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اسپیسیفک لوکیشن پہ جو چونٹی کی جو ٹانگ ہے، فیمر جہاں ہے، اگر ادھر کوئی انجری ہو جائے تو دوسری چونٹی آ کے وہ کاٹ کے اس کو سرجری کر کے ریموو کر دیتی ہے تاکہ اس کو انفیکشن نہ ہو. اور یہ بھی ثابت کیا تھا اس پیپر میں کہ اس سے انفیکشن کم ہو جاتی ہے، مورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے چونٹیوں کی. تو چونٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا علاج کرنی ہے، سرجری کرنی ہے ایک دوسرے پہ. یہ پیپر اس میں ثابت کیا تھا. اور اگر انجری کہیں اور ہو جہاں بچنے کا چانس کم ہو تو پھر نہیں کرتی، وہ خاص قسم کی انجری پہ جا کے اس کی سرجری کرتی ہیں دوسری اینٹ کی. اگر آپ نے ایک
اینٹ کو انجر کر دیا تو دوسری اینٹ آ کے اس کو سرجری کر کے اس کی ایمپوٹیشن کر دے گی نیچے سے تاکہ اس کی انفیکشن نہ پھیلے. تو یہ بڑی ہی امیزنگ چیز ہے کہ جب آپ چونٹیوں کو کالونی میں ڈالتے ہیں تو ایک قسم کی ایمرجنٹ پراپرٹی ان کی انٹیلیجنس ایوالو کرتی ہے کہ جو ساتھ کام کر رہی ہیں چونٹیاں دے ڈیولپ اے ٹائپ آف انٹیلیجنس کے ڈیفینس بھی کر رہی ہیں اپنی کالونی کے. اگر کوئی بیمار ہو گئی ہے چونٹی تو اس کی سرجری کی جا رہی ہے. یہ ایک اور پیپر ہے, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ پیپر پبلش ہوا ہے, کب پیپر ہے, میرے خیال میں یہ کچھ 2000 میں سے ہی ہے, اور اس میں اینٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ انفیکٹڈ پیوپے ڈیورنگ پیتھوجنز نان کنٹیجس انکیوبیشن پیریڈ, کہ ان کو کسی طرح سے یا تو اسمیل آ جاتی ہے یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب کچھ چونٹیاں جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں یا ان کو فنگل انفیکشن ہو گئی ہے, تو جو چونٹیاں جو ورکر اینٹس جو ہوتی ہیں ان کی کیئر کر رہی ہوتی ہیں, نرسنگ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پیوپا ہے یہ انفیکٹڈ ہے, اور وہ پھر کیا کرتی ہیں, اس کو باہر لے جاتی ہیں, اس کو کاٹ کے پیوپا کو اس میں پوائزن اسپرے کرتی ہیں, اس کو مار ڈالتی ہیں. تو ایسے جو لاروے جو ہوتے ہیں جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے ڈوز ڈپینڈنٹ دکھایا کہ جیسے جیسے اس کی فنگل انفیکشن زیادہ ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے چونٹیاں جو اس کی ورکر اینٹس ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیوپا جو ہے انفیکٹ ہو گیا ہے, اس کو باہر لے جا کے اس کو ایک اینٹ جو ہے وہ کاٹتی ہے ایک چونٹی, اور اس کو کھول کے اس کا پیوپے کو اندر سے فارمک ایسڈ پوائزن اسپرے کر دیتی ہیں تاکہ کالونی میں بیماری نہ پھیلے. یہ بھی ایک سوشل امیونٹی کا ایگزامپل ہے. اور یہ میں نے آپ کو اس کی تصویر دکھائی ہوئی ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں, وہ جا کے 2 چونٹیاں جا کے اس کو پیوپا کو باہر لے گئی ہیں, اس کو انہوں نے کاٹا ہے, گرومنگ اینڈ بائٹ کر کے اس کو کھولا ہے پیوپا, اور پھر پوائزن اسپرے کر رہی ہیں. اور آپ کو یہ لٹمس پیپر پہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ پنک ہو گیا ہے کیونکہ اس پہ فارمک ایسڈ کی جو پی ایچ ہے وہ اس کو پنک کر دیتی ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پوائزن اسپرے کیا ہے اس پہ, اور یہ پیوپا جو ہے رائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل مچڑ کے بالکل خراب سوکھ گیا ہے, اس کو مار دیا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو ڈس انفیکشن. یہ ڈس انفیکٹ کر رہی ہیں اور مار ڈال رہی ہیں بیچارے پیوپا کو جو انفیکٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ساری کالونی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں سوشل امیونٹی, جو سوشل انسیکٹس میں ہوتی ہے. باقی جو انسیکٹس ہیں جو سوشل نہیں ہیں آپ کو اس میں نہیں نظر آتی. تو یہ اس چیز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اینٹس کو کہ کالونی میں فنگس آ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک کر کے ان کو انفیکٹ کریں گے اور کالونی سے باہر جا کے انفیکٹ کرو. تو اس لیے یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ باہر جا کے پتے پہ چپک کے پھر سپورز ریلیز کیے جائیں نیچے والی اینٹس کو, یہ ڈیولپ ہوئی اس وجہ سے, کیونکہ یہ بڑی ہی امیزنگ طب النمل یا یہ اینٹس کی جو ڈاکٹری ہے, میڈیسن ہے, اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ فنگس نے بھی اپنی اسٹریٹجی ایوالو کر دی ہے. تو ان کنکلوژن یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن جو ہے ایک قسم سے ایوولوشن کا نیچرل رزلٹ ہے, اور 100 ملین ایئرز آپ سوچیں کتنا لمبا ٹائم ہے, اس سے دونوں کے آپس میں جو کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ نیچر میں قدرت میں ارتقاء نظر آتے ہیں. بہت سے ایگزامپلس ملتے ہیں جو الگ الگ ہوئے میں, جیسے کہ آپ کو آج کل بیکٹیریا کی ریزسٹنس ایوالو ہو رہی ہے انسانوں میں. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزسٹنس اسٹرینز ایوالو ہو گئے ہیں, ابھی نئی اینٹی بایوٹکس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اس قسم کا کام ہر طرف نیچر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پیراسائٹس جو ہیں وہ کانسٹنٹلی ان کمپٹیشن ہے اور ہم سے اور باقی جانوروں سے, اور ایک یہ چل رہا ہے کام, سب سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.